الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم وبلغنا على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلِ دی مدد کعبہ ایمان مدد ما قدائم تو سلطان دو عالم ہستی است دارین تمنا شہ جیلا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم زنم دمز الشیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. حضرت محترم قابل مبارکباد ہے آپ سبھی حضرات جن لوگوں نے اس بزم پاک اور ذکر پاک اور مجلس کا انعقاد کیا اور رات کے اس آخری پہر میں بھی بخوبی اور دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے مقررین اور شعراء حضرات سے نعت و منقبت کے اشعار سن رہے ہیں اور بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے داد و تحسین سے بھی نواز رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے. بالخصوص صاحب انعقاد اجلاس کو اللہ رب العزت اپنی خاص نعمتیں رحمتیں عطا فرمائے. انہیں اور ہم سب کو، آپ سب کو جوش ایمانی اور مزید عشق رسول عطا فرمائے. چونکہ میرے موبائل میں 2:38 کا وقت ہو چکا ہے، میں ایسے ٹائم پہ بہت ہی کم خطاب کرتا ہوں. عموماً اگر آپ میرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے پچھلے 5-10 سال کا تو آپ پائیں گے کہ میں 12 بجے 1 بجے تک میں اپنی تقریر مکمل کر کے بیٹھ جاتا ہوں. بہت کم ایسا مرحلہ آتا ہے کہ مجھے رات کے 2:30 بجے تقریر کرنے کو میسر آئے. چونکہ یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان تقریر سننے سے زیادہ کھاتا ہے. 2:30 بج چکا ہے، آپ سبھی تھکے ہیں، تھوڑی دیر میں تقریر شروع ہوگی تو آنکھ بند ہو جائے گی. جب آنکھ بند ہو جائے گی تو آٹومیٹک منہ کھل جائے گا. تو جب منہ کھل جائے گا تقریر سنائی نہیں دے گی، تقریر بھی کھائی جائے گی. تو ایسا لہٰذا میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میں آپ کا کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. مجھے بھی ٹائم کا، وقت کا خیال ہے.
بمشکل میں آپ سے آدھا گھنٹہ کا اور وقت چاہتا ہوں۔ بہت بڑا اجلاس میں نے دیکھا، جب میں آیا تقریباً 10 یا 11 بجتا رہا ہوگا اس وقت، کافی تعداد میں یہاں سے وہاں تک بھیڑ تھی، اور گھٹتے گھٹتے یہ عالم بچا ہے کہ پنڈال بھی خالی ہونے کے قریب ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ جتنے لوگ بچے ہیں یہ لوگ بھی بھاگنے کی کوشش نہ کریں، جلد ہی آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ جو پروگرام ہے یہ ایصال ثواب کی غرض سے، اور دوسرا جو میں نے پوسٹر دیکھا تھا جناب مولانا عابد صاحب قبلہ نے بھیجا تھا، تو اس میں جشن معراج النبی کے تعلق سے مائک آپ کا آج تو جشن معراج النبی کے تعلق سے اس میں نام لکھا تھا کہ یہ پروگرام جشن معراج النبی کی طرف منسوب ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے تعلق سے 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات یا رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز بڑے سادھارن انداز میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ تک سمجھ میں آ جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی پہلے جو انبیاء کرام اس خاکدان عالم میں جلوہ فراز ہوئے، ان تمام انبیاء کرام کو اللہ نے شرف معراج عطا کیا۔ غور سے سماعت کیجئے گا، بس میں نے کہا نا آدھا گھنٹہ سے اوپر کا وقت میں نہیں لوں گا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس خاکدان عالم میں جلوہ فراز ہوئے، اللہ نے سب کو معراج عطا کیا۔ اللہ نے تمام نبیوں کو معراج دیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معراج دیا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیس، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، تمام انبیاء کرام کو معراج دیا، لیکن ان تمام انبیاء کرام کو معراج اسی دنیا میں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہ ان کی معراج تھی۔ پھر حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑی سے لگ گئی، یہ ان کی معراج تھی۔ حضرت ابراہیم کو نار نمرود سے نکال دیا، گلزار بنا دیا، اسے یہ ان کی معراج تھی۔ حضرت اسماعیل کی معراج اسی زمین پر ہوئی، بارہا پر وہ واقعہ سنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی معراج نصیب ہوئی، اور یہ اسی زمین پر نصیب ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے تعلق سے 12 آپ نے سنا ہوگا، میں اس چیز کو زیادہ بیان کر کے آپ کا وقت نہیں صرف کرنا چاہتا، اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو معراج بخشی، اسی زمین پہ بخشی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہ عظیم نبی ہے، عظیم رسول ہے کہ اللہ رب العزت نے جن سے کلام فرمایا، اور کلام فرمانے کا انداز کیا تھا میں نے تاریخ میں اور مفسرین کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے شرف معراج عطا کرنا چاہا اور کلام فرمانا چاہا تو کہا موسیٰ 40 دن روزے رکھو، 40 دن عبادت کرو، اور پھر اس کے بعد طور پر آنا، ہم تم سے کلام کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک روزے رکھتے رہے، 40 راتوں تک عبادتیں کرتے رہے۔ 40 رات عبادت کرنے کے بعد، 40 روزے رکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کے پہاڑ پر چڑھے۔ طور کے پہاڑ پر چڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے مولا میں تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔
مولا نے کلام کیا. اللہ کلام فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت موسیٰ اللہ سے کلام فرماتے فرماتے عرض کرنے لگے مولا تیرا موسیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہے. اے اللہ تیرا موسیٰ تیرا قریب تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب ذرا سوچئے اور ذرا سمجھئے اس چیز کو. میں نے سوچا تو یہ واقعہ کو پیش نہ کروں گا لیکن عشق نے کہا ہے کہ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا ہے ہمارے رسول کو, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا اونچا مقام دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ پہاڑ پر ہے, 40 دن روزہ بھی رکھا ہے, 40 دن کی نمازیں بھی ہیں, 40 رات کی عبادت بھی ہے, پوری پاکیزگی کے ساتھ طور پر کھڑے ہیں. اللہ سے گزارش ہے کہ اللہ کو اپنا دیدار کرا دے. وہ اللہ نے کبھی کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا. اللہ موسیٰ سے کہتا ہے اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. پھر موسیٰ نے کہا اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے پھر فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. الغرض کتابوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 9 مرتبہ کہا اور 9 مرتبہ کیا کہا کہ اللہ اپنا دیدار کرا دے. اور 9 مرتبہ اللہ نے یہی فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ذرا مقام کلیم دیکھیے, مقام کلیم بے شک بلند ہے, مقام موسیٰ بے شک بلند ہے, ان کا مقام عرف والا ہے. اللہ نے جو مقام موسیٰ کو دیا ہے اس کی تعریف بڑی اونچی ہے. لیکن آئیے ذرا یہ تو کلیم کا مقام ہے, ذرا حبیب اللہ کا مقام بھی تو دیکھیے. حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی تو دیکھیے. اللہ نے جو مقام موسیٰ کو 40 دن کی نماز اور 40 روز کی روزے رکھنے کے بعد بھی کلام کو فرمایا. اللہ نے دیدار کیا. ادھر حبیب رسول کائنات ہے, ادھر مصطفیٰ جان رحمت ہے. اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرمایا. اور حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہے. مصطفیٰ جان رحمت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے. اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا, جبریل امین ہے, 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ ہے اور بلایا جا رہا ہے. جبریل امین کرتے ہیں کیا مصطفیٰ, اللہ آپ کو بلاتا ہے, اللہ آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہے اور آپ کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے. مقام کلیم یہ ہے کہ 40 دن کی عبادت کے باوجود اللہ دیدار نہیں کراتا. اور مقام حبیب یہ ہے کہ اللہ مکے سے بلاتا ہے, ہر جگہ بات بلاتا ہے. یا مقام پہنچا کے جشن معراج النبی حضور سید کامل میاں صاحب قبلہ, حضور سید کامل میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مقام کلیم اللہ یہ ہے کہ 40 دن کی عبادتوں کے باوجود اللہ فرماتا نہیں دیکھ سکتے. اور مقام حبیب یہ ہے, مقام حبیب یہ ہے کہ 40 دن نہیں, اللہ نے خود فرشتوں کو بھیجا, کہا میرے محبوب کو بلا لاؤ. اچھا وہ دن بڑا سخت دن تھا. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جس دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی وہ دن بڑا سخت دن تھا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن تبلیغ فرماتے رہے, پورے دن آپ نے تبلیغ فرمائی. لیکن اس دن ایک بھی شخص نے دائرہ اسلام کا کلمہ قبول نہیں کیا. پورا دن, اور تو سنیے گا بس میں ختم کرنے کے قریب ہوں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دن تبلیغ فرمایا. اور مکہ کی سرزمین پر جب آپ چلتے تھے آپ نے تبلیغ دین کی مصطفیٰ جان رحمت میں. مجھے آج بڑا افسوس ہوتا ہے اس چیز پر کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محنت و مشقت کے ساتھ اس دین کی تبلیغ کی, جس محنت و مشقت کے ساتھ اس دین کو فروغ دیا, اپنے جگر پاروں کا خون اس مذہب اسلام کی آبپاشی کے لیے پیش کیا. آج اسی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے امتیوں نے اس دین کو کیسے پامال کیا ہوا ہے. وقت نہیں ہے, باتیں بہت کچھ کرنے کو تھی لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس. بس اتنا خیال رکھیے گا
اگر آج آپ اسلام کی فرما برداری نہیں کر سکتے اور اسلام کے اعمال کو، اسلام کے احکام کو پسے پشت ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ نے جس احکامات اسلام کو اپنے پسے پشت ڈال دیا ہے اور جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں، اسی مصطفیٰ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، ان کی خون کا نتیجہ ہے۔ آپ کو کبھی معلوم ہے مصطفیٰ جان رحمت نے تبلیغ دین کیسے کی ہے؟ اٹھائیے اور کتابوں میں وہ واقعہ دیکھیے، اسے طائف کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ طائف کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرماتے تھے، آپ پر پتھر کی بارشیں کر دی گئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم ناظرین خون سے بھر گئے، جوتیاں مبارک خون سے بھر گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام بڑا آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ گیا؟ نہیں، تاریخ کے وہ واقعات آپ نے بھول گئے۔ کیا دیکھا نہیں آپ نے کربلا کے واقعات کو؟ پورا گھر کا گھر لٹا دیا گیا، اس لیے لٹایا گیا اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو فروغ دینے کے لیے، تاکہ آپ تک خالص اسلام پہنچ سکے۔ لیکن میں آج مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا مجھے بتا چاہتے ہو کہ حسین اعظم کی شہادت کا کیا تم نے کبھی حق ادا کیا؟ کیا کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ آج ہم اسلام کے ان احکامات کو چھوڑ رہے ہیں؟ کیا اسی احکام کے لیے امام حسین نے اپنے خون پیش کیے تھے؟ ذرا گناہوں کی طرف جانے سے پہلے امام علی اکبر کے بارے میں سوچ لیا کرو، امام علی اصغر کے بارے میں سوچ لیا کرو، امام حسین کے بارے میں سوچ لیا کرو۔ اسلام کے احکام کو چھوڑنے سے پہلے رسول کائنات کے بارے میں سوچ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا مقدس نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے دن تبلیغ فرما رہے، پورے دن کی تبلیغ فرمانے کے بعد بھی ایک بھی شخص اسلام نہیں لایا، ایک شخص بھی اسلام نہیں لایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہرے مقدسہ پر آثار غم نظر آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر تشریف لے گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ام ہانی تلوار لے کے گھر کے دروازے پر کھڑی، بند کر دیا جائے کیا؟ بس 15 منٹ اور سن لیجئے، بس زیادہ برداشت کریں گے، 15-20 منٹ اور سن لیجئے۔ میں معراج کے اس آخری واقعہ تک پہنچ جاؤں، بس انشاءاللہ میں اختتام کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت گھر کے اندر تشریف لے گئے، حضرت ام ہانی تلوار لے کے باہر کھڑی ہے۔ ام ہانی جو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی چچیری بہن ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے۔ حضرت ام ہانی گھر کے باہر دروازہ میں تلوار لے کر کھڑی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما ہے، بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے اور سمجھیے، دیکھیے اس واقعے کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات مقدسہ آرام فرما رہے ہیں بستر پر، چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو عبادت نہیں کر رہے، جبکہ مصطفیٰ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ دن بھر تبلیغ فرماتے، رات بھر مصلی پر کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے، ریاضت کیا کرتے، نمازیں پڑھا کرتے، یہاں تک کہ اللہ خود فرماتا، اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن شریف اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کسی مشقت میں پڑ جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناظرین پہ ورم آ جاتا۔ روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بعض دفعہ مصطفیٰ کے قدموں سے خون کے فوارے ظاہر ہو جاتے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے۔ لیکن آج کی شب 27ویں شب آ گئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما ہے، مصطفیٰ چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں۔ آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ مصلی پر نہیں ہے، آج اپنے بستر پر ہے۔ آج اللہ خود مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ کا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل کیا بات ہے دیکھتے نہیں، میرا حبیب غمزدہ ہے، میرا حبیب غمزدہ ہے، میرا حبیب غم میں ہے۔ آج میرے حبیب کی دین پر کوئی ایمان نہیں لایا، میرا حبیب غمزدہ ہے۔ اے جبرائیل جاؤ 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ لے جاؤ، اور خالی مت جانا بلکہ جنت سے براق لے جانا، اور براق کو لے جا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اور میرے حبیب سے کہنا، یا مصطفیٰ اللہ آپ کو بلاتا ہے، اللہ آپ کو معراج عطا کرنا چاہتا ہے، اپنا دیدار عطا کرنا چاہتا ہے۔
جبریل امی آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد جنت میں گئے، جانے کے بعد آپ نے براقوں کی فوج لگی تھی، ان براق میں سے ایک براق کو پکڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہا تو کیا آتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل امی جب براق دیکھنے کے لیے جنت میں پہنچے تو تمام براقوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آج اللہ اپنے حبیب کو معراج عطا کرے گا، آج اللہ اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرائے گا۔ پورے عرش میں یہ بات پھیلا دی گئی، پورا عرش سجا دیا گیا، فرشتوں کو صف کھڑا کر دیا گیا، تمام جنتی سجائی جا رہی ہے، آسمان سجائے جا رہے ہیں، عرش سجایا جا رہا ہے، کرسی سجائے جا رہے ہیں، براق سجے خوشی کود رہے ہیں اور شوخیاں کر رہے ہیں کہ آپ بڑے بڑے براق اس میں تھے۔ کوئی سوچنے لگے کہ جبریل امی آئے ہیں، میں زیادہ خوبصورت ہوں، میں زیادہ طاقتور ہوں، مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ کی سواری کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ المختصر آپ نے بارہا سنا ہوگا، تو ان براقوں میں کنارے پر کونے پر ایک پتلا دبلا لاغر سا براق بھی تھا، وہ رو رہا تھا۔ جبریل امین اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد جبریل امین نے فرمایا، اے براق میں تو دیکھتا ہوں کہ جنت کے تمام براق خوش ہے، لیکن تو غمزدہ کیوں ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس براق نے کہا، اے جبرائیل تجھے دکھتا نہیں، یہ تمام براق جو خوش ہے، یہ طاقتور ہے، یہ بڑے خوبصورت ہے، یہ بڑے فرما ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ کا مقدس نبی ہے، اللہ جسے اپنے دیدار کے لیے بلائے گا اس کے لیے کوئی کمزور براق نہ بھیجے گا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ کی حاضری کی شرف نصیب نہ ہوگا، میں مصطفیٰ کی سواری نہ بن سکوں گا۔ جبریل امین اس بوتے ہوئے براق کو دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اے میرے جبرائیل اب میرے نبی کی بارگاہ میں تو فرما براق نہیں جائیں گے، اب میرے نبی کی بارگاہ میں اگر کوئی جائے گا یہ رونے والا براق جائے گا۔ میں نے عرض کیا مولا وہ فرما اور وہ طاقتور وہ خوبصورت براق نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے عالم تصورات میں کہ ایک کامل رضا جو آنکھیں مصطفیٰ کے عشق میں روتے ہیں، ہم انہیں نامراد نہیں رکھتے، ان کی مرادوں کو پورا کرتے۔ براق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں اور ان کی یاد میں آنسو بہایا۔ یاد رکھیے گا وہ آنکھیں جو مصطفیٰ جان رحمت کی یاد میں بہے، وہ آنکھیں جو مصطفیٰ جان رحمت کی عشق میں آنسو بہائے، وہ آنکھیں کبھی نامراد نہیں رہتی، وہ آنکھوں کی تمنا کبھی خالی نہیں رہتی، اللہ ان آنکھوں کو کبھی نامراد ہی نہیں چھوڑتا۔ براق لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب یہاں سے بس اینڈ کی طرف چلتے ہیں۔ براق لے کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امی حاضر ہوئے، دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ چھت پھاڑ کے جبریل امی براق کو لے کر حاضر ہوئے۔ جب جبریل امی حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں جبرائیل کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر آرام فرما ہے۔ اب جبرائیل نے سوچا کہ یا مولا تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، اے اللہ تیرا حبیب آرام فرما رہا ہے، ہم اسے جگائے تو جگائے کیسے؟ اللہ سے عرض کیا، اے اللہ تیرا حبیب سو رہا ہے، ہم انہیں جگائے تو جگائے کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل میرا نبی نور ہے اور میں نے تجھ کو بھی نور سے پیدا کیا، اپنی نورانی آنکھوں کو اپنی نور والی پیشانی کو میرے مصطفیٰ کے تلووں پر رکھ دے، میرا مصطفیٰ جاگ جائے گا۔ المختصر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدم ناز پر جبریل امین نے اپنی پیشانی رکھ دی، جیسے ہی اس نور کی ٹھنڈک مصطفیٰ کے قدموں نے محسوس کی، مصطفیٰ بیدار ہو گئے، مصطفیٰ بیدار ہو گئے۔ فرمایا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ اللہ نے آج آپ کو اپنے دیدار کے لیے بلایا ہے، یا رسول اللہ تیار ہو جائے، اللہ آپ کو آج بلاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور روایتوں میں آتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غسل فرمایا، وضو فرمایا، جنت کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا، وضو فرمایا گیا، مصطفیٰ جان وضو فرماتے ہیں۔ پھر آپ کے بعد ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ کے مصطفیٰ جان رحمت کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو کوثر و تسنیم اور زمزم سے دھویا گیا، پھر آپ کے سینے پر رکھ دیا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی جوڑا زیب تن فرمایا، آپ کے سر پہ امامہ باندھا گیا،
امامے کے تعلق سے، صافے کے تعلق سے میں نے ایک نئی روایت پڑھی، فرمایا گیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو امامہ اپنے سر پر شب معراج میں باندھا تھا، وہ امامہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے فرشتوں نے بنایا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھیے، اللہ نے معراج کیسے عطا کی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے وضو فرمایا، آپ کو جنتی جوڑا پہنایا گیا، سر پہ امامہ باندھا گیا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق کی تشریف فرما ہے۔ المختصر مصطفیٰ جان رحمت براق کی تشریف فرما ہے۔ براق کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ جہاں پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی تھی، وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ اس رفتار کے ساتھ براق آگے بڑھا، آگے بڑھتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے نکلے، مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ بہت سارے واقعات ہیں جنہیں میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت وہاں پہنچے۔ وہاں پہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اکٹھا ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی حاضر نہیں ہوئے، تمام انبیاء کرام وہاں موجود ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ امامت فرمانے کے بعد وہی سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، پہلے آسمان میں پہنچے، دوسرے آسمان بھی پہنچے، تیسرے آسمان بھی پہنچے، چوتھے آسمان بھی پہنچے، پانچویں، چھٹویں، ساتویں آسمان بھی پہنچے، المختصر سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جیسے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، مصطفیٰ جان رحمت نے عرض فرمایا، اے جبرائیل آگے چلو۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جبرائیل کی انتہا ہے، جبرائیل چاہ کر بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ گئے۔ ذرا دیکھیے، جبرائیل بھی نور ہے، مصطفیٰ بھی نور ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا نور بنایا ہے کہ جہاں پہ جبرائیل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب بات اور سمیٹ دیجئے، گفتگو اور سمیٹ دیجئے، بس آخری بات۔ مصطفیٰ جان رحمت سدرۃ المنتہا سے آگے نکلے، آگے نکلنے کے بعد لامکہ تک پہنچے۔ لامکہ میں رب کا دیدار کیا۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے رموزات ہیں، چونکہ وقت آپ نے دیا نہیں تو میں اور اس پر تفصیلی بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ بڑے محظوظ ہوتے ہیں۔ اب 3 بج رہا ہے، اب وقت زیادہ نہیں بچا۔ اللہ رب العزت کا دیدار کیا مصطفیٰ نے، نمازیں لی، تحفے میں نماز دی گئی اس امت کو۔ اب مصطفیٰ وہاں سے واپس لوٹے۔ اب یہ جو آخری بات، جس بات کے لیے میں نے یہ پورے واقعہ معراج کو پیش کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے لوٹے تو فرماتے مصطفیٰ، بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ بستر بھی گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، زنجیر ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، اور جہاں آپ نے وضو فرمایا تھا وہ زمین بھی سوکھی نہیں تھی، گیلی تھی۔ اب سوچئے ایک لمبا وقت گزرا اس چیز کے لیے، معراج کے لیے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ 1 مہینے کی مسافت ہے۔ 1 مہینہ اس زمانے کے حساب سے، اگر 1 مہینہ کوئی سفر کرے تب جا کے وہ مکے سے بیت المقدس پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، سدرۃ المنتہا، پھر لامکہ اور رب کا دیدار، پھر 9 مرتبہ آنا، 9 مرتبہ جانا، پھر تمام انبیاء کرام سے گفتگو۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ایک لمبا وقت گزر گیا۔ آپ خود سوچئے، آپ میں ابھی بستر سے اٹھ کے آیا، مجھے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوگا، اب تک تو بستر بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور کنڈی تو کتنے بھی اگر شخص کوئی بھی کیسے بھی ہلا بھی دے تو مشکل سے 2 منٹ، جو زنجیر ہلتی ہے، کنڈی جو ہلتی ہے، مشکل سے 2 یا 3 منٹ ہلے گی، اس کے بعد خاموش ہو جائے گی۔ آپ خود سوچئے اس چیز کو کہ مصطفیٰ جان رحمت کو معراج اللہ نے کیسے کرائی، کیسے معراج کرائی اللہ نے۔ ایک لمبا وقت، بہت لمبا عرصہ، بہت ہی لمبا عرصہ، لیکن اسے کتنا بھی سمیٹا جائے، جب مصطفیٰ واپس لوٹے تو بستر تو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے۔
کنڈی کا ہلنا بند ہو جانا چاہیے تھا. جہاں آپ نے وضو فرمایا تھا وہ زمین خشک ہو جانی چاہیے تھی. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کنڈی بھی ہل رہی ہے, بستر بھی گرم ہے, ٹھنڈا نہیں ہوا, زمین بھی خشک نہیں ہوئی؟ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے معراج عطا کی تو اس وقت پوری کائنات کے نظام کو روک دیا. کائنات کا پورا نظام رک گیا, ہوائیں رک گئی, سورج چاندنی رک گئی, تاروں کا ٹمٹمانا بند ہو گیا, پوری کائنات تھم گئی. اب جب بستر پر سے ہوا گزری تب تو بستر ٹھنڈا ہوگا. اگر کنڈی اس طریقے سے تھی اب پورا کائنات رک گئی تو وہی پہ کنڈی بھی ٹھہر گئی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کو معراج ہوئی تو نظام کیوں رک گیا, کائنات کیوں ٹھہر گئی؟ کائنات کا ٹھہرنا کیوں ہے؟ دوسرے انبیاء کرام کو بھی معراج ہوئی, ان کے معراج سے تو کائنات نہیں رکی, ہواؤں کا چلنا تو بند نہیں ہوا. کیا وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج عطا کی تو کائنات کا نظام رک گیا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ میں نے پچھلے مرتبہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات صرف میں بیان کر رہا ہوں. بہت سارے علماء ہیں, میرا تو کوئی ان میں شمار ہی نہیں آتا, اللہ علماء کے خداموں میں شامل فرما لے تو بڑی بات ہے. بہت ساری اس کو نکات ہیں جو علماء نے بیان کیے. پچھلے مرتبہ میں نے سیدھی کی سرزمین پر یہ نکتے بیان کیے تھے تو وہاں کے لوگوں نے بڑا میرے بولنے سے پہلے ہی سمجھ لیا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بھی اس چیز کو سمجھیں گے. آپ خود سمجھے کائنات کا نظام رکا کیوں, پورا کائنات کا نظام ٹھہرا کیوں؟ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو کائنات سے باہر جائے تو جس کے جانے سے نظام ٹھک جائے, ہم نظام ٹھہر جائے, ایسا ہوتا ہی نہیں. لیکن مصطفیٰ معراج ہو گئے تو کائنات کا نظام رک گیا, کائنات کی تمام حرکات رک گئی, کائنات ٹھہر گئی, جو چیز جہاں تھی وہیں رک گئی. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ اگر کسی نے بتائی ہے تو میرے امام نے بتائی ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان نے بتائی ہے. کیا بتائی ہے؟ اب اس چیز کو مثال کے طور پر کرنا چاہوں گا. ایک گھڑی ہے, گھڑی میں ابھی 9:15 ہوا اور اسی وقت 9:15 ہوا, گھڑی سے سیل نکال لیا جائے, گھڑی سے سیل نکال لیا جائے. اب وہ گھڑی 6 سال تک سیل نہ لگایا جائے تب بھی 9:15 ہی رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں جس چیز سے آئے گی سبحان اللہ ضرور کہے گا. کائنات کا نظام رکا کیسے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ذات ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب گھڑی سے سیل نکال لیا گیا اب وہ گھڑی پر کوئی بھی وقت آتا چلا جائے اس کی سنیں نہیں ہل سکتی, اس کے کانٹے نہیں ہل سکتے. 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو کائنات بنایا ہے. کائنات کی روح مصطفیٰ جان رحمت جیسے ہی کائنات سے باہر نکل گئے لامکان کو پہنچے, اللہ رب العزت کی اس کائنات کی روح نکل گئی, اس کائنات کی جان نکل گئی. جب کائنات کی جان نکل گئی کائنات ٹھہر گئی, کائنات رک گئی, کائنات آگے نہیں بڑھ سکی. کیوں؟ کیونکہ کائنات کی روح مصطفیٰ ہے, کائنات کی جان مصطفیٰ ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں, میرے امام نے فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پورے کائنات کی جان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ پر آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر, ہائے تیرا مکان ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اس کائنات میں روح کا مقام دیا ہے. اگر مصطفیٰ نہ ہو تو کائنات کا نظام آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر مصطفیٰ نہ ہو تو کائنات کا نظام ہل نہیں سکتا. آج کائنات چل رہی ہے, کائنات بس بسر ہو رہی ہے, وقت گزر رہا ہے, یعنی کہ مصطفیٰ موجود ہے, وہ موجود ہے, وہ حاضر ہے. اللہ رب العزت نے اپنا دیدار عطا کیا. بہت ساری باتیں ہیں, بہت کچھ
دوسرا مزاد ہے جو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سے بیان کرنے میں جو بھی غلطیاں ہوں گی اس معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ نے جب چاہا کہ اپنے پیارے حبیب جلوہ گری کرائے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ماتھے اپنی نور محمدی کو رکھا اور وہ نور نسل بعد نسل قرن بعد قرن تمام انبیاء کرام صالحین اعظام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ چمکا. وہاں سے حضرت آمینہ شکم محتر پہ پہنچا. 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت جب ملوث خاکزان عالم میں جلوہ فراز ہو رہا تھا ساری کائنات مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلی اللہ پیش کر رہی تھی. آئیے ہم سب بھی غلامان مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلی اللہ پیش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ.